السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ ایک کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان کے اوپر اٹھایا ہے، جبکہ دوسرے کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے اللہ تعالیٰ نے فوت کیا ہے اور اس کے بعد آسمانوں کی طرف اٹھایا ہے۔ تو ان میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ دیکھیے، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے بالکل ثابت ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان کی طرف اٹھایا ہے اور وہ قیامت کے قریب دوبارہ نازل ہوں گے اور اپنی زندگی کا بقیہ حصہ پورا کریں گے اور دجال سے لڑیں گے، اسلام کو غالب کریں گے اور پھر فوت ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور چلے جائیں گے، جس طرح دیگر انبیاء فوت ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی وضاحت بیان فرمائی ہے کہ یہودی یہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیا ہے، تو فرمایا کہ وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم رسول اللہ، کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیا ہے، یعنی وہ فوت ہو گئے، قتل ہو گئے، اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، فرمایا یہودیوں کی یہ بات صحیح نہیں ہے، نہ ہی تو یہودی ان کو قتل کر سکے اور نہ ہی ان کو پھانسی پہ لٹکا سکے، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، یعنی نہ ہی تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ قتل کر سکے ہیں اور نہ ہی انہیں صلیب پر وہ پھانسی دے سکے ہیں۔ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، بات یہ ہے کہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مشابہ ایک آدمی بھیجا گیا جس کو انہوں نے پھانسی دی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، فرمایا جو ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ صرف شک کے پیچھے چل رہے ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اپنے غلط گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھایا ہے، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں واضح ہے کہ یہودی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ ہی تو قتل کر سکے اور نہ ہی صلیب پر چڑھا سکے، بلکہ ان کے مشابہ کسی آدمی کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا، اور اس کی وضاحت معتبر تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حواریوں کو کہا تھا کہ تم میں سے کون یہ قربانی دے گا، یہ 12 کے قریب جو لوگ تھے ان کے حواری، کہ وہ میری جگہ پر صلیب پہ لٹک جائے۔ تو ان میں سب سے جو چھوٹی عمر کا شخص تھا اس نے یہ قربانی دینے کے لیے کہا۔ 3 دفعہ آپ نے پوچھا، 3 دفعہ اسی نے جواب دیا، تو کہا کہ تم ہی ہو جو اس کام کے لیے منتخب ہوئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل دی اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک روشن دان سے جو اس کمرے میں موجود تھا آسمان کی طرف اٹھایا ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے سورہ نساء کی اس آیت کریمہ کے بارے میں جو ابھی میں نے پڑھی ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں۔ تو آیت کریمہ سے بھی واضح ہے کہ ان کو نہ وہ قتل کر سکے اور نہ صلیب پہ چڑھا سکے، یعنی سولی بھی نہیں دے سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھایا ہے۔ اور یہاں آیت کریمہ میں جو لفظ بل ہے، یہ نحوی قاعدے کے مطابق اپنے سے پہلے والی بات جو ہے اس کی نفی کر دیتا ہے کہ جو ان کا دعویٰ تھا کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھایا ہے۔
اور وما قتلوا یقینا یہ بھی اس پہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ زندہ گئے ہیں، اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے بھی بالکل واضح ہے، اور حدیث شریف میں بھی واضح ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دوبارہ نازل ہوں گے، حکمن و عدلا، حکمران بن کے بھی آئیں گے اور عدل کرنے والے بھی ہوں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ فرمایا خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ کو ختم کریں گے، اور دیگر روایات میں ہے کہ دجال سے بھی مقابلہ کریں گے اور ان کے مقابلے میں دجال ختم ہو جائے گا، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دیں گے اور اللہ کے دین کو غالب کر دیں گے، اور وہ اپنی عمر کا بقیہ حصہ گزارنے کے لیے دوبارہ زندہ دنیا میں آسمان سے نازل ہوں گے، اور جب وہ نازل ہوں گے تو فرشتوں کے پروں پر انہوں نے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے۔ یہ ساری وضاحت احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ نہیں اٹھایا ہے بلکہ وہ پہلے فوت ہوئے ہیں پھر اٹھایا ہے، تو یہ بات جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ جس آیت کریمہ سے یہ شک پڑتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے فوت کیا ہے اور پھر انہیں آسمان کی طرف اٹھایا ہے، تو وہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پورا پورا اپنے پاس بلا لیا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، یہ آیت کریمہ ہے ومطہرک من الذین کفروا، کہ اے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام میں تمہیں فوت کرنے والا ہوں اور اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں، تو یہاں فوت کا جو لفظ ہے وہ پورا پورا لینے کے معنوں میں بولا گیا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ لفظ فوت جو ہے کئی اور معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم رات کو جب سوتے ہو تو اللہ تمہیں فوت کر دیتا ہے، حالانکہ بندہ فوت نہیں ہوتا ہے، تو اس معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا، تو یہاں پر یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ پورا پورا لینے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، نہ کہ فوت کرنے کے معنی میں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہ تمہیں ملک الموت فوت کرتا ہے، پورا پورا لے لیتا ہے، جس کی طرف تمہیں سپرد کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر یعنی مراد موت ہے، لیکن دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے نیند کو بھی موت کہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہ ذات جو تمہیں رات کے وقت فوت کرتی ہے، اور ایک جگہ پہ فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، تو یہاں پر یہ لفظ فوت جو ہے قرآن مجید میں، یعنی اگر ان آیات پہ ہم غور کریں تو موت پر بھی بولا گیا ہے، نیند پر بھی بولا گیا ہے، تو یہاں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں ان کے بارے میں یہ لفظ موت کے معنوں میں نہیں آیا، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ لفظ وفات یا فوت موت کے معنوں میں نہیں بولا گیا ہے، بلکہ نیند کے اوپر اس کا اطلاق کیا گیا ہے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ لفظ پورا پورا لینے کے معنوں میں آیا ہے، اور اس کی وضاحت مفسرین نے کی ہے کہ یہاں معنی ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی طرف منتقل کرنا، قبض کرنا، اپنے پاس پورے کا پورا اٹھا لینا، جیسا کہ تفسیر طبری کے اندر اور اس طرح تفسیر ابن کثیر کے اندر اور دیگر تفاسیر کے اندر یہ معنی موجود ہیں۔ اور ایک اہم بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن مجید کی وہی تفسیر ہم کریں گے جو سلف صالحین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلف صالحین، صحابہ اکرام، تابعین سے ثابت ہے، اور وہ منقول تفسیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے،
خاص طور پر وہ صحابہ کرام جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی قرآن کے علم کے لیے دعا دی ہے، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ علم ہو بالقرآن، کہ اے اللہ انہیں قرآن سکھاؤ، اور انہیں مفسر قرآن کہا جاتا ہے، تو اسی کے مطابق تفسیر ہوگی، اپنی طرف سے ہم تفسیر نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال جب ہم سارے دلائل کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا ہے، اور انہیں قیامت کے قریب زندہ واپس بھیجا جائے گا، اور پھر اپنی زندگی کا بقیہ حصہ گزار کر ان کے اوپر موت طاری ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حضور پہنچ جائیں گے۔ اور یہ چیزیں جو خرق عادت ہوتی ہیں، عام عادت سے ہٹ کر، انہیں بعض لوگ عقل کے خلاف سمجھ کر ٹھکرا دیتے ہیں کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ بات جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ورنہ تو پھر عام سارے نبی جو ہیں وہ ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے، جبکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صرف ماں سے پیدا ہوئے، ان کا باپ کوئی نہیں ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اما حوا علیہ السلام ان کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ جو عام عادت سے ہٹ کر چیزیں ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ان کا ظہور کرتا ہے، ان کو عقل کے خلاف کہہ کر رد نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں، اور زندہ ہی واپس آئیں گے، اور پھر ان پر تبھی موت طاری ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حضور حاضر ہوں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔